شکریہ. دیکھیے، جہاں تک اسٹوڈنٹس یونین کا تعلق ہے، ایسے ملک میں جہاں لٹریسی پرسنٹیج بہت کم ہے، پڑھے لکھے لوگ بڑی تعداد میں ایک انسٹیٹیوشن میں، اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں، کالجز میں آپ کو اکٹھے ملتے ہیں، اور جو فیصلے وہ کر سکتے ہیں وہ ان پڑھ عوام یا ان پڑھ ممبر پارلیمنٹ نہیں کر سکتے. دنیا کی تاریخ یہ ہے کہ جتنی بڑی موومنٹس چلی ہیں عوام کی بھلائی کے لیے، وہ سب طالب علموں نے چلائی ہیں. ویتنام کی موومنٹ کے خلاف یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے شروع ہوئی امریکہ میں، اور امریکہ کی پالیسیز کی مخالفت کی انہوں نے. الجزائر پہ جب فرانس کی فوجیں ظلم کر رہی تھیں تو فرانس کے اسٹوڈنٹس نے اس کے خلاف سٹینڈ لیا اور اپنی حکومت کو مجبور کیا کہ وہ الجزائر کو آزاد کریں. اسی طرح آپ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کو دیکھ لیجئے. جب آل انڈیا مسلم لیگ نے پاکستان کی موومنٹ شروع کی تو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے 1946 کے الیکشن میں کامیابی کے لیے بہت اہم کام کیا اور مسلم لیگ کو شاندار کامیابی دلوائی. تو یہ تمام وہ فیکٹس ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نوجوان ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں. آپ خاموش رہیں گے، پیچھے جو گفتگو ہو رہی ہے مجھے گفتگو کرنے دیں، آپ خاموش ہو جائیں. تو مجھ سے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں سیمینارز کے بعد اور ٹی وی پروگرامز کے بعد کہ پاکستان کا کیا بنے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں کیونکہ ٹیچر ہوں، 50 سال سے نوجوانوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آپٹیمسٹ ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب نوجوان اپنے ہاتھ میں کاروبار سیاست لیں گے تو حالات یقیناً بہتر ہوں گے، کیونکہ وہ میری نسل سے زیادہ ان کے پاس انفارمیشن کے اور نالج کے ذرائع ہیں. میری نسل تو ایک ریڈیو سیٹ کی اور ایک اخبار کی نسل تھی. ریڈیو سیٹ بھی وہ جو 5 منٹ لیتا تھا گرم ہونے کے لیے آن کرنے کے بعد. اب آج کل آپ کے پاس انگلی کے ایک اشارے پہ تمام دنیا کا علم ہے، تمام دنیا کی انفارمیشن ہے، تو آپ صحیح فیصلے کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے. میں بہت مختصر آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں یونینز کی. پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں 1929 میں پنجاب یونیورسٹی کی یونین پہ پابندی لگی ہندو مسلم فساد کے بعد. اس کے بعد وہ 57 میں بحال ہوئی اور 58 میں مارشل لاء لگنے کے بعد پھر اس پہ پابندی لگ گئی، کیونکہ مارشل لاء میں ہر جمہوری ادارے پہ پابندیاں لگ گئی تھیں. جب مارشل لاء لگا 58 کا تو ہمارے سیاستدان جو تھے اور سیاسی پارٹیاں وہ اپنی اپنی زمینوں پہ جا کے جاگیردار مکئی کی نئی نسلیں پیدا کرنے کے مشغلے میں مصروف ہو گئے. لیکن کراچی کے اسٹوڈنٹس نے ایک یہاں بیٹھے ہیں حسین نقی صاحب، ایک آرگنائزیشن تھی کراچی میں انٹر کالجیٹ باڈی ICB، اس نے پروٹیسٹ کیا 1958 کے مارشل لاء کے خلاف. سزائیں بھگتی بہت لمبی لمبی. حسین نقی کی تو ہابی ہو گئی تھی جیل جانا، متعدد بار جیل گئے، کراچی سے نکالے گئے. اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ جب یہ کراچی سے نکالے گئے اور لاہور جا رہے تھے تو منٹگمری کے اسٹیشن پہ ان کو نوٹس ملا کہ لاہور بھی بین ہے آپ پہ. تو میں نے ساہیوال اتر گئے تھے، یہ جو منٹگمری کہلاتا تھا اس وقت. میں نے ہفتہ 10 دن ان کی مہمانداری کی، مجھے یہ فخر حاصل ہے. اور اس میں جو ICB کے 9 لیڈر تھے وہ 9 کے 9 آج تک اپنے نظریات پہ قائم ہیں. انہوں نے ٹرن کوٹ کلچر نہیں اپنایا کہ جیتنے والے کے ساتھ ہو جائیں یا جیتنے والے کے
پارٹی میں شامل ہو کے اپنے فائدے حاصل کرنے کی کوشش کریں. نظریاتی طور پہ سالڈ لوگ تھے، کیونکہ جن نظریات کی بنیاد پہ یہ آرگنائز ہوئے تھے اس میں یہ پختہ ایمان رکھتے تھے. 58 میں مارشل لاء کی وجہ سے پابندی لگی یونین پہ. 62 میں جب ایوب خان نے اپنا آئین بحال کیا، ایک بنایا ہوا، اور انڈائریکٹ الیکشنز اور صدارتی نظام شروع کیا، تو یونینز پہ بھی پابندی ہٹی اور انڈائریکٹ سسٹم وہاں بھی انٹروڈیوس کیا گیا. جب یحییٰ خان اقتدار میں آئے، دوسرا مارشل لاء لگا. ہم جب برطانیہ کی ہسٹری پڑھتے تھے تو کنگ جارج فرسٹ، کنگ جارج سیکنڈ، کنگ جارج تھرڈ یہ ہوتے تھے. ہمارے یہاں مارشل لاء فرسٹ، مارشل لاء سیکنڈ، مارشل لاء تھرڈ، مارشل لاء فورتھ، ہم اس طرح اپنی تاریخ کو یاد کرتے ہیں. تو میں 50 سال سے پڑھا رہا ہوں جرنلزم بغیر بریک کے. میں یہ بتانے میں ناکام ہوں اپنے جرنلسٹوں کو اور اپنے کیمرہ مین کو کہ آپ ڈسٹرب نہ کیا کریں کسی بھی فنکشن کو. بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ ان کو کبھی نہ کبھی یہ ضرور مل جائے گی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پھر یحییٰ خان نے بحال کیا، کیونکہ اس نے وہ سارے مطالبات تسلیم کر لیے تھے جو مطالبات ایوب خان کے خلاف موومنٹ میں 28 آرگنائزیشنز کر رہی تھی. یونینز بھی بحال ہو گئی. پھر ضیاء الحق صاحب کا دور آ گیا مارشل لاء کا، جو 11 سال 2 مہینے چلا. انہوں نے 83 میں یونینز پہ پابندی عائد کر دی جو آج تک برقرار. جب یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر بنے تو میں نے انہیں مبارکباد کا فون کیا، میرے شاگرد ہیں کیونکہ وہ، اور میں نے یہ کہا کہ آپ اپنی پہلی پالیسی سپیچ میں اسٹوڈنٹس یونینز اور ٹریڈ یونینز کی بحالی کا اعلان کر دیجیے گا. انہوں نے مہربانی کی اور یہ اعلان کر دیا، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اب اس کے بعد یہ کوششیں جاری رہیں، اور جو اپنے آپ کو جمہوری حکومتیں کہتی ہیں جو 88 کے بعد سے آ رہی ہیں، میں نے بے نظیر شہید سے بھی یہ گزارش کی تھی کہ آپ اسٹوڈنٹس یونینز کو بحال کر دیں، مگر کسی حکمران نے ہمارے یہ قدم اٹھانے کی زحمت گوارا نہیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس یونینز کے بغیر نوجوانوں کو صحیح لائن پہ چلانا، ان کو چینلائز کرنا اور ان کی جمہوریت کے لیے تربیت جو بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے جمہوریت نئی اختیار کی ہے اور اس کے اصولوں سے باخبر ہونا بہت ضروری ہے. تو اسٹوڈنٹس یونینز یہی کام کیا کرتی تھی جو 83 کے بعد سے مارشل لاء میں بھی بن رہا، اور جو تھوڑے دن کے لیے بحال ہوئی تھی 83 میں پھر ان پہ پابندی عائد ہو گئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس یونینز اور ٹریڈ یونینز کی جو تحریک ہے اس کو کامیابی سے چلنا چاہیے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں. اسٹوڈنٹس یونین نوجوانوں کے مسائل حل کرتی ہیں، ٹریڈ یونینز مزدور طبقے کی اور ورکرز کے مسائل کو حل کرتی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ حکومتیں جو اپنے آپ کو جمہوری حکومتیں کہتی ہیں وہ یہ اقدام ضرور اٹھائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.